اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنصانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا من عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمر السفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر عليه السلام فحملوهم بغير نول فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد كلا لوحا من ألواح السفينة. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں فانطلقا، پس دونوں جو ہیں وہ چل پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام، کیونکہ اہم حضرت موسیٰ اور خضر ہیں، اس لیے یوشع کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، تصریح کے ساتھ ذکر فرمایا۔ دریا کے کنارے کنارے چلے، فمرت سفینۃ، ایک کشتی گزری، تو کشتی والوں سے بات کی کہ وہ ان کو سوار کر کے پہنچائیں۔ فعرفوا الخضر، انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا۔ فحملوہم بغیر نول، بغیر کسی معاوضے کے انہوں نے ان کو سوار کیا۔ فلما رکبا فی السفینۃ، جب دونوں سوار ہو گئے، لم یفجع، یعنی ایسے اچانک کہ خضر علیہ السلام نے اس کی ایک تختہ جو ہے وہ توڑا، بالقدوم، قدوم کہتے ہیں لکڑی کلہاڑے سے جو توڑی جاتی۔ فقال له موسیٰ علیہ السلام قد حملونا بغیر نول فعمدت الى سفینتهم فخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی والوں نے ہمیں بغیر کسی اجرت کے اٹھایا، لیکن آپ نے ان کی کشتی کو توڑ ڈالا ہے، اور کشتی ٹوٹ گئی تو ان کا تو سواریاں جو ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گی۔ لقد جئت شيئا امرا، آپ نے یہ بڑا عجیب بات کی۔ قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا۔ قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الاولى من موسى عليه السلام نسيانا۔ اس کے بعد حضرت خضر نے فرمایا کہ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا
کہ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے. تو اب آپ نے اعتراض شروع فرما دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آپ اس پہ نہ ناراض ہوں، میں بھول گیا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام پہ بھی نسیان آتا ہے، یعنی انبیاء بھی بھول جاتے ہیں، کیونکہ انبیاء جن سے بشر ہیں، اولاد آدم ہیں. تو جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ نسی آدم فنسی ذریتہ، حضرت آدم علیہ السلام جو بھول گئے تو وہ اثر اولاد میں بھی آئے گا. اس لیے انبیاء علیہ السلام، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ میں بھول گیا. میں شدت جذبات میں آ کے وہ بات آپ سے کیا ہوا وعدہ جو تھا وہ میں بھول گیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہے نسیان اور ایک ہے صحب. یہ دونوں چیزیں جو ہیں انبیاء علیہ السلام سے آتی ہیں. اس سے انبیاء کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. جیسے سرکار دو جہاں بھی نماز میں آپ کو بھول گئے کہ 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلا اعتراض جو کیا ہے تو وہ نسیان کیا ہے، یعنی آپ بھول گئے. کہتے ہیں وَجَاءَ رُسُولٌ فَوَقَعَ عَلَىٰ حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقَرَةً أَوْ نَقَرَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ الْخِضْرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ فِي عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَٰذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَٰذَا الْبَحْرِ. تو اسی حال میں ایک چڑیا آئی اور وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھی اور اس نے اپنی چونچ میں 1-2 قطرے دریا سے پانی لیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا علم ہو یا میرا علم، اللہ کے علم کے مقابلے پہ اتنی بھی کمی نہیں کرتے جتنی اس چڑیا کی چونچ میں پانی کی وجہ سے وہ دریا میں کمی ہوئی. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک قطرے کو تو دریا سے کوئی نہ کوئی نسبت ہو سکتی ہے، لیکن ساری مخلوق کے علم کو اللہ کے علم سے کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا علم جو ہے وہ محیط ہے، اللہ کا علم جو ہے وہ کامل ہے. اللہ نے تمام مخلوق کو علم دیا ہے، لیکن جب تمام مخلوق کے علم کو اللہ کے علم کے مقابلے پہ لے آئے تو پھر کچھ بھی نہیں. ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله. اس کے بعد جو ہے جب دونوں کشتی سے نکل گئے اور تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں اسی دریا کے کنارے پہ دیکھا خضر علیہ السلام نے کہ کچھ لڑکے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کے سر کو پکڑا اور ہاتھ سے ہی اس کی گردن توڑ دی اور قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، فرمایا کہ تم نے ایک بے گناہ بچے کو مار ڈالا، یہ تم نے کیا کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. وَهَٰذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَىٰ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اگر اب میں پھر کوئی ایسی بات کروں نا تو اب آپ کا حد ہو گئی، مجھے آپ پھر اس کے بعد جو ہے اپنے ساتھ نہ رکھیں. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. اب دونوں چل پڑے اور ایک بستی پہ پہنچے، ان سے آپ نے ضیافت طلب کی، مہمانی طلب کی تو انہوں نے انکار کر دیا
انہوں نے کہا ہم نے مہمانی دے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بستی میں ایک دیوار ہے، یرید ان ينقض، قریب ہے کہ گر جائے، مائلا، یہ دیوار ٹیڑھی ہو گئی ہے اور گرنے کے قریب ہے. فقال الخضر بيده فأقامه، حضرت خضر نے ہاتھ کا اشارہ کیا اس کو سیدھا کر دیا. فقال موسیٰ علیہ السلام قوم نتیناہم فلم یطعمونا ولم یضیفونا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بستی والے تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہم آئے، انہوں نے ہمیں مہمان بھی نہیں بنایا، ہمیں مہمان نوازی کا حق بھی ادا نہیں کیا. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ اس پہ ان سے اجرت لے کے ٹھیک کر دیں، مفت میں کیوں کام کر دیا. قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ بس اب آپ کی میری جدائی خلاص ہے. اس کا تو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں جو واقعات ہوئے ہیں. تو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ جب ہو گئے تو بس اب حد پوری ہو گئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددنا ان موسیٰ کان صبر حتی یقص اللہ علینا من خبرہما. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو اور بھی کئی باتیں تھیں جن کے اللہ پاک ہمیں خبر دیتے. حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ صبر کرتے تو کئی واقعات ظاہر ہوتے. قال سعید بن جبیر كان ابن عباس يقرأ وكان امامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ واما الغلام فكان كافرا وكان ابواه مؤمنين. سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس وقال وراءهم کی وجہ امامهم پڑھتے تھے. سفینۃ صالحۃ، اصل یہ تفصیل ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباس کا تفصیلی قول تھا کہ بھی ان کے پیچھے یہ امام کا لفظ جو ہے وہ خلف کے لیے بھی استعمال کا لفظ جو ہے امام کے لیے بھی ہوتا ہے، خلف کے لیے بھی ہوتا ہے. تو آنے والے دور میں باقی بادشاہ نے کشتیاں پکڑ لینی تھی تو لہذا میں نے ان کی کشتی خراب کر دی. اور غلام جو ہے وہ لڑکا کافر تھا. وکان ابواہ مؤمنین، اس کے والدین جو تھے ایمان والے تھے. تو اولاد کی محبت میں آ کر کہیں وہ سارا خاندان جو ہے وہ ایمان سے نہ نکل جاتا. ثم رواه البخاری عن قتيبة عن سفيان بن عيينة وذكر نحوه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی اس سند کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ ذکر فرمایا. کہتے ہیں مگر موسیٰ، اس میں پھر یہ بھی ہے فخرج موسیٰ ومعه فتاة یوشع بن نون. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور آپ کے ساتھ یوشع بن نون بھی تھے. ومعهما الحوت، مچھلی بھی تھی. حتی انتہیا الی الصخرۃ، جب وہ ایک چٹان کے قریب پہنچے تو فنزل عندها، وہیں آپ ٹھہر گئے. قال فوضع موسیٰ رأسه فنام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سر رکھا تو سو گئے، نیند آ گئی. قال سفیان وفی حدیث عن عمر قال وفی اثر الصخرة عین یقاد لها الحیاة لا يصيب من مائها شيء الا هي فاصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المقتل فدخل البحر فلما استيقظ. حضرت عمر سے ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ جہاں چٹان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون نے ڈیرا لگایا تو اس پتھر کے بنیادوں میں یعنی اس کے اصل میں ایک چشمہ تھا، اس کو کہتے تھے ماء الحیات. یعنی وہ چشمے کے پانی کے اثرات یہ تھے کہ جس چیز پہ بھی پڑے اس کو زندہ کر دیتے. اسی لیے حضرت خضر کو بھی خضر کہتے ہیں. خضر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سرسبز. کہ حضرت خضر بھی جہاں بیٹھ جاتے تھے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی، چاہے وہ ویران ہو، چاہے وہ مقلل ہو، شور ہو، جہاں بیٹھتے تو فوراً وہ جگہ سرسبز ہو جاتی. اس لیے حضرت کا نام جو ہے حضرت خضر رکھا گیا. اسی طرح جیسے کہ واقعہ آتا ہے کہ سامری نے جس کی تربیت جو ہے
اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے کی۔ تو سامری دیکھتا تھا کہ اللہ کا فرشتہ جس سواری پہ، جس گھوڑی پہ، جس جانور پہ سوار ہو کے آتے ہیں تو جہاں وہ پاؤں رکھتی ہے وہ جگہ سبز ہو جاتی ہے۔ تو اس نے وہ مٹی اٹھا لی، وہی مٹی محفوظ رکھی، اور جب وہ بچڑا بنایا نا تو وہ مٹی اس میں ڈال دی، بچڑا زندہ ہو گیا۔ تو اب سونے کا بچڑا جب آوازیں نکالے تو لوگ حیران ہو گئے، اس لیے اس نے ان کو گمراہ کر دیا۔ بعض چیزوں میں اللہ نے اثر حیات رکھا، جیسے پانی جو ہے یہ بھی اثر حیات ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کو زندگی جو دی ہے وہ پانی سے، بغیر پانی کے کوئی جاندار زندہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ زمینیں جب مردہ ہو جاتی ہیں تو اللہ پانی بھیجتے ہیں، بارش برساتے ہیں تو مردہ زمینیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں ایک عین الحیات تھا، اصل الحیات تھا وہ چشمہ، جو دنیا کی کتابوں میں آب حیات کے نام سے مشہور ہوا۔ اور کہتے ہیں بڑے بڑے تاریخ میں بادشاہ گزرے جو ٹکریں مارتے رہے، ڈھونڈتے رہے، لیکن کسی کو نہیں ملا۔ تو کہتے ہیں کہ اس پانی کے جو چھینٹے اڑے اور مچھلی پہ پڑے تو مچھلی زندہ ہو گئی، اور اس کے بعد وہ زنبیل سے نکل کے دریا میں چلی۔ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب بیدار ہوئے، آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا، جب بیدار ہوئے تو آپ نے پھر اپنی غذا مانگی۔ وَسَاقَ الْحَدِيث، پھر آپ نے وہ قصہ بیان کیا۔ وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَىٰ حَرْفِ السَّفِينَةِ، حرف مانا طرف السفینۃ، یعنی کہ کشتی کے کنارے پہ۔ فَغَمَزَ مِنْقَارَهُ بِالْبَحْرِ، اپنی چونچ کو ڈالا پانی میں اور اس سے پانی دیا۔ فَقَالَ الْخِضْرُ لِمُوسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ وَعِلْمُ الْخَلَائِقِ فِي عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِقْدَارِ مَا غَمَزَ هَٰذَا الْعُصْفُورُ مِنْقَارَهُ۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ جو علم ہے تیرا ہو یا میرا، اور تمام مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے پہ ایسے ہے جیسے اس چڑیا نے ایک چونچ میں قطرے لیے ہیں تو دریا کو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ساری دنیا کو علم دینے سے بھی اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وقال البخاری أيضا حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال سلوني فقلت أي أبا عباس جعلني الله فداك بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يدعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل۔ اب اس روایت میں یہ بھی آتا ہے، سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس کے پاس ان کے گھر میں بیٹھے تھے، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضرت ابن عباس سے کہ جعلنی اللہ فداک، یہ کلمہ جو ہے محبت میں کہا جاتا ہے کہ اللہ مجھے آپ سے قربان کرے، میں آپ کا فدیہ بن جاؤں۔ تو ان نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ بالکوفۃ رجل، کوفے میں ایک بندہ ہے، اور رجل قاص، وہ قصہ گو ہے، قصے بیان کرتا ہے، اس کا نام بھی آیا ہے روایات میں نوفل بکائی۔ وہ بڑے لوگ ہوتے تھے پہلے دور میں، قصے سناتے تھے، کہانیاں سناتے تھے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ جس موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ موسیٰ بنی اسرائیل نہیں ہے بلکہ کوئی اور اللہ کا بندہ موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت ابن عباس ناراض ہو گئے، فرمایا اما ابن فقال لی قال قذب عدو اللہ واما يعلى فقال لي قال ابن عباس حدثني ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسیٰ رسول اللہ۔ تو اس سے مراد ہے کہ وہی موسیٰ پیغمبر ہیں اللہ کے۔
ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب والله فأدركه رجل. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، آپ نے وعظ فرمایا، اور اتنا اثر ہوا کہ لوگ جو تھے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور دل جو تھے وہ نرم ہو گئے. تو جب آپ نے اپنا وعظ مبارک ختم کیا اور وہاں سے پھرے تو ایک بندہ ملا. اس نے سوال کیا کہ اے رسول اللہ فی الارض احد اعلم منک، کہ اب اس وقت اس زمین پہ کوئی آپ سے بھی بڑا عالم ہے؟ قال لا، کہہ بیٹھے کہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی بڑے عالم ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. فَأَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يُرِدْ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ. اللہ کی طرف سے ناراضگی آ گئی کہ یہ آپ نے کیسے کہا کہ میں بڑا عالم ہوں، بلکہ آپ کہتے اللہ سب سے بڑا عالم ہے. قیل بلا، قال ای ربی وأین، قال بمجمع البحرین. اللہ نے حکم دیا وہاں جاؤ. قال ای ربی اجعل لی علما اعلم ذلك به، کہ میں کیسے پہچانوں گا. قال لی امر، قال حیث یفارقک الحوت، جب وہ مچھلی تم سے جدا ہو جائے. وقال لی یعلا، ان نے یوں فرمایا خذ حوتا میتا حیث ينفخ فیہ الروح، ایک مردہ مچھلی رکھ لو جہاں اس میں جان پڑ جائے اور وہ مچھلی دریا میں چلی جائے، بس وہی وہ بندہ میرا ملے گا. قال ما كنت كبيرا فذلك قوله تبارك وتعالى فأخذه فجعله في مكتل فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال ما كلفت كبيرا، آپ نے حضرت یوشع کو فرمایا کہ اس مچھلی کو ساتھ رکھ لو، بس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب یہ مچھلی زندہ ہو جائے مجھے فوراً بتلانا ہے. نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اتنی بات تو کوئی مشکل نہیں، میں نظر رکھوں گا. فذلك قوله وإذ قال موسى لفتاه يوشع ابن نون ليست عند سعيد بن جبير قال فبينه وفي ظل صخرة في مكان سريان إذ يضرب الحوت وموسى نائم. تو وہ ایک چٹان کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور مچھلی جو تھی وہ زندہ ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے. تو اس نوجوان نے سوچا کہ حضرت آرام میں ہے، بہتر ابھی نہ جگاؤں، پھر بتا دوں گا. فقال فتاه لا اوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره، جب بیدار ہوئے تو وہ بتلانا بھول گیا. فيضرب الحوت حتى دخل في البحر، وہ مچھلی جو تھی زندہ ہو گئی اور دریا میں داخل ہوئی. فامسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثره في حجر، تو پانی کی جریان تھی وہ رک گئی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے پتھر کا راستہ بنتا جا رہا. قال فقال لي أمر هكذا كأن أثره في حجر وحلق بين إبهاميه واللتين تليهما، بتلایا کیسے ملا کے کیسے راستہ بن گیا. قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال وقد قطع الله عنك النصب ليست هذه عند سعيد بن جبير. یوں کہ بعض روایت ہے سعید بن جبیر سے، بعض ہے ابی بن کعب سے، بعض کی، اس لیے بتا رہے کہ اس کی روایت میں یہ لفظ ہے یہ نہیں، یہ لفظ ہے یہ نہیں. اخبرہ فرجع فوجد خضرا، واپس آئے تو حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. قال عثمان بن ابی سلیمان الا تنفس خضراء على كبد البحر، اور دریا کے اوپر ایک سبز قسم کی قالین بچھونا بچھا کے عرض لیٹے ہوئے ہیں. قال سعید بن جبیر مسجن بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت راسه، آپ نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، کپڑا اوڑا ہوا تھا، پاؤں کے نیچے بھی اور سر کے نیچے بھی دیا ہوا تھا. فسلم علیہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا. فکشف عن وجهه وقال هل بأرضی من سلام، تو اپنا چہرہ کھولا، کہا اچھا بھئی یہاں سلام کیسے؟ من انت، تم کون ہو؟ قال انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں. قال موسیٰ بنی اسرائیل، وہ موسیٰ جن کو اللہ نے نبی بنایا. قال نعم. قال فما شأنک، پھر کیوں آئے ہو؟ قال جئتک لتعلمنی مما علمت رشدا،
میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے وہ علم سکھائیں جس علم کی ہدایت اللہ نے آپ کو کی۔ قال اما يكفيك ان التوراة بيديك وان الوحي ياتيك يا موسى ان لي علما لا ينبغي لك ان تعلمه وان لك علما لا ينبغي لي ان اعلمه۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے تورات دی ہے آپ کو، تورات جیسی کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ کا وحی آپ پہ اترتا، یہ علم تھوڑا ہے، یہ علم کافی ہے، میرے پاس یہ علم ہے نہ سیکھو تو، اور تمہارے پاس جو علم ہے وہ میں بھی نہیں سیکھتا۔ ہر کسی کو اللہ نے مختلف علوم دیے ہیں، تمہارا علم تمہارے ساتھ ہے اور میرا علم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد وہ چلے، یعنی اختصار ہے، فَأَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ، کہ اس چڑیا نے پانی دیا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا وَقَالَ وَاللَّهِ مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ هَذَا الطَّائِرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ، اللہ کے علم کے سامنے اس جیسے دریا میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے علم میں بھی کمی نہیں۔ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ وَجَدَا مَعَابِرًا صِغَارًا تَحْمِلُ أَهْلَ هَذَا السَّاحِلِ إِلَى هَذَا السَّاحِلِ الْآخَرِ، اس کے بعد جب آپ کشتی میں چلے تو دیکھا کہ وہاں چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی ہیں جو لوگوں کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں، تو وہ لوگوں نے پہچان لیا۔ فَقَالُوا عَبْدُ اللَّهِ الصَّالِحِ قَالَ فَقُلْنَا لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خِضْرٍ قَالَ نَعَمْ لَا نَحْمِلُهُ بِأَجْرٍ فَخَرَقَهَا مُعْتَدِيًّا وَتَدًا، کہ آپ نے ان کو توڑ دیا اور وہاں ایک یعنی میخ بھی لگا دی۔ قال موسیٰ اخرجتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، امرا نے کہا نا منکرا، یعنی آپ نے بڑا عجیب کام کیا۔ قال الم قل انك لن تستطيع معي صبرا، قالت الاولى نسيانا، پہلی دفعہ جب حضرت نے اعتراض کیا تو وہ تو بھول کے کیا تھا، اور دوسری دفعہ جو کیا بطور شرط کے کیا کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نقرا، اور تیسری دفعہ جو اعتراض کیا تو وہ عمدن کیا۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امری عسرا، فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال يعلى قال سعيد وجد غلمان يلعبون، لڑکے دیکھے کھیل رہے ہیں، فأخذ غلاما كافرا ظريفا، ایک بڑا اچھا ہنس مکھ لڑکا تھا، اس کو پکڑ لیا، فأزجعه لٹایا، ثم ذبحه بالسكين، پہلے تھا کہ ہاتھ سے، یہاں ذرا اضافہ ہو گیا کہ چاقو سے ذبح کر دیا۔ فقال قتلت نفسا زكية لم تعمل الا انثى، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایک ایسا بندہ بچہ مار دیا جسے کوئی گناہ ہی نہیں کیا بیچارے۔ وابن عباس قرأ زكية زاكية مسلمة كقولك غلاما زكيا، اس کی راتیں زکیہ بھی ہے زاکیہ بھی ہے۔ فانطلقا فوجدا جدارا يريد ان ينقض فأقامه قال بيده هكذا ودفع بيده فاستقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال يعلى حسبت ان سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام، حضرت خضر نے بس دیوار کو ہاتھ لگایا، دیوار سیدھی ہو گئی۔ قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال سعيد اجرا ناكله، آپ چاہتے تو اجرت دے دیتے تاکہ ہم اس سے کھانا وغیرہ لیتے۔ وكان وراءهم ملك، کہ ان کے پیچھے، وراء بمانے امام بھی ہوتا ہے، وكان امامهم، قرأ ابن عباس امامهم ملك يزعمون عن غير سعيد انه حدد ابن بدد، اس کا نام یہ تھا حدد ابن بدد، والغلام المقتول اسمه يزعمون حیسور، کہ وہ بچہ جس کو مارا اس کا نام حیسور تھا۔ ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا فاردت اذا هي مرت به ان يدعها بأيدها، کہ جب وہ اس کشتی کو دیکھیں گے یہ ٹوٹی پھوٹی ہے، اس کو کیا لے جائیں گے۔ فإذا جاوزوا أسرهوها فانتفعوا بها منهم من يقول صدوها بقارورة ومنهم من يقول بالقار، کہ اس کو وہ یعنی جیسے سڑک پہ ڈالتے ہیں لوگ ڈال کے بند کر دیں گے بس۔
كان أبواه مؤمنين وكان هو كافرا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أن يحملهما حبه على أن يتبايتا معه على دينه کہ والدین محبت میں آ کے کہیں کافر نہ ہو جائیں. وأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما كقوله تبارك وتعالى أقتلت نفسا زكية وقوله وأقرب رحما هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. کہ ہم ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور اولاد دے دیں گے، وہ اس سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے اس بچے. فزعم غیر سعید بن جبیر انہما ابتلا جاریتا، اس کے بعد اللہ نے ان کو لڑکے کے بجائے لڑکی دی. واما داؤد بن ابی عاصم وقال عن غیر واحد انها جاریۃ. وقال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر النبي اسحاق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال خطب موسى عليه السلام بني اسرائیل فقال ما احد اعلم بالله وبامره مني، اللہ کے احکام کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. فامر ان يلقى هذا الرجل فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان. پھر انہوں نے بھی یہ قصہ بیان فرمایا. تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ جتنی روایات میں یہ قصہ ملا ہے سب جمع کر رہے ہیں کہ یہ لفظ یہاں ہے یہاں نہیں، یہاں ہے یہاں نہیں، تاکہ تمام روایات کا استیعاب ہو جائے. قال جلست عند ابن عباس وعنده نفر من اهل الكتاب فقال بعضهم يا ابا العباس ان نوف بن امرأة كعب يزعم عن كعب ان موسى النبي الذي ضرب الإثم انما هو موسى ابن ميشاء. یہ موسى ابن ميشاء. قال سعيد فقال ابن عباس أنوف يقول هذا يا سعيد؟ فقلت له نعم أنا سمعت نوفا يقول. قال أنت سمعته يا سعيد؟ قال قلت نعم. قال كذب نوف، اس نے غلط کہا ہے. موسیٰ علیہ السلام وہی ہیں جو اللہ کے نبی. ثم قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى بني إسرائيل سأل ربه فقال أي رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه. اس روایت میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود درخواست کی کہ یا اللہ اس وقت زمین پہ اگر کوئی مجھ سے بڑا عالم ہے تو مجھے بتلائیں تاکہ میں علم حاصل کروں. فقال له نعم في عبادي من هو أعلم منك، میرے بندوں میں ایسا بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ عالم ہے. ثم نعت له مكانه وأذن له في رقيه، پھر اللہ نے بتلا دیا کہ وہ اس جگہ ملے گا اور ملاقات کی بھی اجازت دی. فخرج موسى عليه السلام معه فتاه ومعه حوت مليء قد قيل له إذا حي هذا الحوت في مكان وصاحبك هنالك وقد أدركت حاجتك، کہ جہاں مچھلی زندہ ہو جائے وہ آدمی تمہیں وہی ملے گا. فخرج موسى عليه السلام معه فتاه ومعه ذلك الحوت يحملانه فسار حتى جهده السير. جب تھک گئے وانتہا الى الصخرة والى ذلك الماء، اس چشمے میں رکے. وذلك الماء ماء الحیات من شرب منه خلدا، کہ جو اس سے پی لے وہ ہمیشہ زندہ رہتا. ولا يقارنه شيء ميت الا حيا، اور جس میت سے گزرتا وہ بھی زندہ ہو جاتی. فلما نظر ومسه الماء واتخذ سبيله في البحر سربا فانطلقا فلما جاوزا النقلة قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال الفتى وذكر أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ابن عباس وظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليها
اس پتھر پہ چلے. فَإِذَا رَجُلٌ مُتَلَفِّفٌ بِكِسَاءٍ لَهُ, دیکھا ایک بندہ کپڑے میں لپٹا سو رہا ہے. سلم موسیٰ علیہ السلام فرد علیہ السلام ثم قال له ما جاء بك إن كان لك في قومك لشغل. قال له موسیٰ جئتك لتعلمني مما علمت رشدا. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تمہیں اپنی قوم میں بڑا کام ہے, اس کو چھوڑ کے یہاں کیوں آئے ہو؟ فرمایا علم سیکھنے آیا ہوں. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكان رجل يعلم علم الغيب قد علم ذلك. اللہ نے ان کو بعض مغیبات کا علم دیا تھا. فقال موسیٰ بلا. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم تحط من العلم الغيب ما أعلم. انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہارا علم ہے ظاہر کا, مجھے اللہ نے بعض مغیبات کا علم دیا, تم کیسے صبر کرو جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہوگا. اس کے بعد فرمایا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا وان رأیت ما یخالفنی. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء وَإِنْ أَنْكَرْتَهُ. حضرت خضر نے فرمایا کہ اچھا میرے ساتھ چلتے ہو نا, اگر میرا کام تمہیں کوئی سمجھ نہ بھی آئے لیکن بولنا نہیں, بالکل خاموش رہنا پڑے گا. حتیٰ احدث لک من ذکریٰ, جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں. فانطلقا يمشيان على صعيد البحر يتعرضان الناس يلتمسان من يحملهما حتى مرت بهما سفينة جديدة وثيقة, بہترین ایک کشتی گزری نہیں. لم يمر بهما من السفن شيء اعظم, ایسی کشتی پہلے گزری ہی نہیں. ولا اجمل, نہ ایسی خوبصورت نہ ایسی مضبوط. فصاد اهلها ان يحملوها فحملوهما, انہوں نے کشتی پہ بٹھا دیا. فلما اطمأنا بها ولجت بهما مع اهلها اخرج من قال له متركة ثم عهد إلى ناحية منها وضرب فيها بالمنقار حتى خرقها. تو آپ نے اس کو مارا اور اس کے بعد ثم أخذ لهوا فطبقه عليها ثم جلس عليها يركعها وقال له موسى ورأى أمرا أفضى به. تو آپ نے اس کو ایک پھٹا نکالا, اس کے اوپر ایسے پھٹا رکھ دیا کہ ہم تو گزر جائیں, بعد میں یہ ٹوٹا رہے گا. أخرجتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. انہوں نے کہا کہ بما ترکتم, تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں بولوں گا, پھر تم کیوں بولے ہو؟ تم نے کہا میں بھول گیا اور آئندہ غلطی نہیں کروں گا. واللہ اعلم. کہتے جی کہ میں ایک دن حرم میں داخل ہوا, نماز کی صفیں مکمل ہو گئی تھی, کوئی جگہ نہیں تھی اور ایک رکعت باقی تھی. میں پیچھے کھڑا ہو کے نماز مکمل کی اکیلا. نماز تو ہو جائے لیکن آدمی کو اکیلا کھڑا نہیں ہونا چاہیے, کوشش کرے کسی صف میں چلا جائے. حتیٰ کہ بعض روایات میں اگر بالکل گنجائش نہ ہو تو صف میں سے ایک آدمی کو پیچھے لے لے تاکہ دو کھڑے ہو جائیں. اکیلا کھڑا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعض علماء تو بالکل قائل ہیں کہ نماز ہوگی نہیں, دوبارہ پڑھے. لیکن فقہاء احناف کہتے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی. جیسے ایک امام اور ایک بندہ ہو تو اس کی بھی تو نماز آخر ہو جاتی ہے نا. تو نماز تو ہو جائے گی لیکن احساس کرنا نہیں چاہیے کہ جب بھی آدمی کوشش کرے کہ 2 آدمی کھڑے ہوں, 3 آدمی کھڑے ہوں, نہ ہو تو اگلی صف میں سے اشارے سے اس کو کھینچ لیں. آج کل مشکل یہ ہے نا کہ جب وہ سمجھے گا نہیں مسئلہ, وہ کہاں پیچھے آئے گا. اصل بات تو یہ تھی نا کہ دین کے مسائل سے لوگ واقف ہیں. آج کل تو ہماری جہالت کا یہ عالم ہے کہ آدمی کھڑے ہیں, آگے جگہ خالی پڑی ہے, بس کھڑا ہے تو کھڑا ہے. آدمی یہاں کھڑا ہے, ایک صف ادھر ہے, ایک صف ادھر, ہی اکیلا درمیان میں کھڑا ہے. اب اس کو ادھر کھینچو نہیں آتا, ادھر کھینچو نہیں آتا. یہ تو وجہ کیا ہے کہ جہالت ہے اور دین کے علم سے ناواقفیت ہے. ورنہ اللہ پاک نے اذان رکھی, اذان جب ہو گئی تو بات ختم ہو گئی, لیکن پھر تکبیر
وجہ کیا تھی کہ ہم اذان کے بعد تیار ہو جائیں سنتیں پڑھنے سمجھنے، اور جب تکبیر آئے تو اب ہم بالکل تیار ہو جائیں، صفیں بنا لیں اور صفوں میں بالکل کسی قسم کا خلل نہ ہو۔ اسی لیے ائمہ بھی سنت ہے کہ وہ کہیں گے کہ سووا صفوفکم، اپنی صفیں برابر کر لو، سد الخلل، درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑو بلکہ مل کے کھڑے ہوں، اور الاول فالاول، پہلے پہلی صف پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، اگر پہلی صف میں کمی ہے تو دوسری والے پوری کریں، دوسری میں کمی ہے تو تیسری والے پوری کریں، اور اس طرح اگر اہتمام کریں گے تو کبھی بھی صفیں خراب نہیں ہوں۔ اچھا ایک ہی صف ہے، آپ ادھر کھڑے ہیں تو ادھر مل جاؤ، تاکہ ایک صف کے ساتھ لگ جاؤ۔ اس لیے لازمی بات یہ ہے کہ ہمیں دین کے مسائل سمجھنے چاہیے۔ جب دین کے مسائل کا علم نہ ہو تو آدمی غلطی کرتا ہے۔ ہمارے لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اب چونکہ میں نماز شروع کر چکا ہوں تو لہذا کیوں ہی لوں، لیکن یاد رکھو کہ ضرورت کے لیے اگر سینہ کعبے سے نہ پھرے، آپ ایک قدم آگے بھی چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز آپ کی ٹھیک ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں آتی۔ کہتے جی کہ آج کل ہمارے ہاں رواج ہے کہ بارات جاتی ہے یا دلہن کو پالکی میں بٹھا کے یا ڈولی میں بٹھا کے لے جاتے ہیں۔ میرا بھائی یہ عادات ہیں، روایات ہیں، آخر بارات تو جائے گی نا، رشتہ لینا ہے، بچی لینی ہے، کوئی تو جائے گا۔ لیکن آج کل جو بدعات ہیں نا کہ آگے بینڈ باجا ہے اور اس کے مختلف کیفیات ہیں، یہ سب حرام ہے۔ باقی یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ڈولی ہو، ڈولی ہے، کار ہے، رکشہ ہے، گاڑی ہے، جو بھی چیز مل گئی بیٹھ کے چلے جاؤ۔ یہ تو پہلے دور میں احتیاط ہوتی تھی کہ بھئی ایک گھر سے جو عورت آ رہی ہے سواری تو ہے نہیں، تو لہذا کہار جو ہے وہ پالکی میں اٹھا لیتے تھے۔ ایک اس زمانے میں سفر بھی ایسے ہوتا تھا کہ جب شریف عورتیں نکلتی تھی تو اوپر باقاعدہ پردہ ہوتا تھا، جیسے مچھردانی لگی ہوتی ہے ایسے پردہ، اور اندر بیویاں بیٹھتی تھی۔ جب وہ بیٹھ جاتی تھی تو کہار اٹھا کے چلتے تھے، پھر وہ رکھ دیتے تھے اور وہ ہٹ جاتے تھے اور وہ پردے کے ساتھ داخل ہو جاتی تھی۔ تو یہ اہتمام ہوتے تھے، لیکن جو نئی نئی چیزیں ہیں بہرحال یہ بدعات ہیں۔ باقی رہ گیا نکاح جو ہے سنت محمد مصطفیٰ، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح جو ہے میرا طریقہ ہے، جو اس سے اعراض کرے، انکار کرے، اس نے میرے طریقے کو چھوڑا۔ تو لہذا ہر آدمی کوشش کرے، لڑکی ہے لڑکا ہے اس کی نکاح کریں، شادی کریں، تاکہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو اور اس کی زندگی میں اللہ پاک اس کے توالد و تناسل کو آگے جاری رکھے۔ اب نکاح کے لیے افضل تو یہ ہے کہ مسجد میں ہو نکاح۔ مساجد میں نکاح کا ہونا جو ہے وہ باعث خیر ہے اور باعث برکت ہے اور باعث رحمت ہے، کیونکہ سب سے اچھی جگہ کیا ہے؟ خیر البقاء المساجد، سب سے بہتر جگہ جو ہے وہ اللہ کے گھر ہیں۔ تو اللہ کے گھر میں جب نکاح ہوگا تو اللہ پاک رحمت فرمائیں گے، باعث خیر و برکت۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسجد میں نہ کرے، گھر میں کر لیا، مسجد دور ہے نہیں جا سکتے، حالات ہیں، تو جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے جی کہ جہیز جو ہم دیتے ہیں، بالکل والدین اپنی بچی کو جو چاہیں دیں اور ضرور دیں، لیکن آج کل جو ایک رواج بن گیا ہے نا جی کہ اگلا شرط کرتا ہے کہ جہیز میں مجھے کار دیں گے، فریج دیں گے، ٹی وی دیں گے، فلاں دیں گے۔ یہ ظلم ہے اور حرام، لینا بھی حرام ہے اور مانگنا بھی حرام ہے اور شرط کرنا بھی حرام ہے۔ باقی والدین کو اللہ جو بھی توفیق دے وہ اپنی بچی کو ضرور دے، جو اللہ نے ان کو توفیق عطا کی ہے، زیور ہے، کپڑا ہے، سامان ہے، اتنا توفیق ہو۔ جو توفیق نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، 3 کپڑوں میں بھی اٹھا کے بچی کو دے۔ بلکہ حضور پاک نے فرمایا
سب سے خیر و برکت والی لڑکی وہ ہوتی ہے کہ جس کے نکاح میں بوجھ نہ ہو. ایسرہن مؤونۃ، یہ حق المہر بھی آسان ہے، کوئی شرط نہیں کہ جناب میرا شادی ہوٹل میں ہو یا کسی بہت بڑے پیلس میں ہو اور میری شادی میں یہ ہو. بالکل سادگی سے شادی ہو جائے، بس السلام علیکم، دوسرے دن سادگی سے ولیمہ ہو جائے، اور اس میں بھی اللہ جتنی توفیق دے. ایک آدمی کو توفیق ہے، ایک بکری ہے، ایک بکری ذبح کرے پکا کے دوستوں کو کھلا دے، 2 بکریاں ہیں 2 بکری. یہ جو ہے نا رواج ہو گیا ہے کہ نہیں لازماً جی ناک رکھنا ہے، کیا کریں بڑے سے بڑے ہوٹل میں خرچ کریں گے. یہ ساری چیزیں بدعات ہیں. بلکہ بعض علماء نے اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے برا کھانا جو ہے نا ایک لحاظ سے یہ شادی کا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا لوگ بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن غریبوں کو کوئی بھی نہیں بلاتے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ تمہارے بیٹے بیٹے کی خوشی ہے، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، خیرات کرو. یہ تو بڑے لوگ آئیں گے، امیر آدمی آئیں گے، وہ کھائیں گے، کو چھوڑیں گے، کو پھینکیں گے، کو بچائیں گے، اس کے بعد پڑا رہے گا، ضائع ہوگا، چلے جائیں گے. ایک اعتبار سے ورنہ تو ولیمے پہ جانا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. کہتے جی کہ وطر نماز سے پہلے نفل. بھئی نفل جب لفظ لکھتے ہو تو تمہیں سمجھ آ گئی کہ نفل ہے، پڑھو گے ثواب ہے، نہ پڑھو گے تو کوئی ضروری نہیں. ایک موٹی سی بات ہے. لفظ بھی لکھتے ہو کہ نفل پڑھنے چاہیے یا نہیں، جب تمہیں پتہ ہے کہ نفل ہے تو نفل کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک زائد چیز ہے، پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے. لیکن کوشش کرو ضرور پڑھو، کیونکہ جب آدمی من تقرب الیہ بالنوافل، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جتنی نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تو ویسے تو اللہ جتنا ہمت عطا فرمائے اتنا زیادہ سے زیادہ نفل پڑھو، لیکن اگر نہ پڑھو تو کوئی واجب نہیں، تو سنت نہیں، کوئی اس پہ گناہ نہیں ہوگا. اور آج ہی خبر ملی ہے ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ ابھی شہید ہو گئے، اللہ ان کی درجہ، مفتی نظام الدین صاحب کے بارے میں مجھے ایک دفعہ ہی ان کی ملاقات ہوئی حرم میں، اس سے پہلے تو کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا جانے دشمنوں نے کیسی کیسی سازشیں شروع کی ہیں کہ مسجدوں میں، عبادت خانوں میں علماء، ڈاکٹر، بڑے بڑے کام کرنے والے لوگوں کو بلا گناہ قتل کیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے اس بلد الامین کو جو امن کا گہوارہ ہے پوری دنیا میں، اب دشمن اس کے بھی پیچھے پڑ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا بہادری ہے کہ جی او جی غیر مسلم، غیر مسلموں کو تم نے بلایا ہے، تمہارا معاہدہ ہے، کمپنیاں ہیں کام کر رہی ہیں، تمہارے ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں، تو کون سی شریعت میں ہے کہ ان کو قتل کر دو؟ کون سا اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے کہ اپنے معاہد کو، مخاطب کو اور ذمی کو بلا وجہ قتل کر دو؟ کوئی عقل کی بات؟ یا اس طرح مسائل حل ہو جائیں گے بندے مار کر؟ کوئی ایسا جنون لوگوں کے دماغ میں دشمنوں نے بھرا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو بکنے والے جو ہیں وہ بھی مسلمان ملتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور خاص طور پہ مذہبی لوگ، ان کو دین کے نام پہ بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ جناب یہاں بم دھماکہ کر دو اور گاڑیاں اڑا دو اور آگ لگا دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس بلد الامین کو اور تمام بلاد اسلامیہ کو ایسے مفسدین کے فساد سے اور مفترین کے فتنوں سے، ظالمین کے ظلم سے اور حاقدین کے حقد سے اور جاہلوں کی جاہلیت سے بچائے کہ بات کو سمجھ بھی رہے کہ الٹا ہم تو بگاڑ رہے ہیں، ہم تو دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں.